بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله نبينا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ نشست برائے ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے، جسے میلاد شریف کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے. یہ شاید مجھے، اگر میں صحیح ہوں تو آپ احباب کے ساتھ یہاں اس علاقے میں کوئی شاید پہلی ملاقات ہے. اس سے پہلے ہمارے عزیز صاحب خانہ میرے پاس وہاں پہ کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے اور اس کے علاوہ بھی کوئی نشستوں میں تشریف لا چکے، وہاں ان سے ملاقات ہو چکی. لیکن غائبانہ طور پر عزیزم محمد ملک محمد عمار صاحب قادری، ان کے توسط سے آپ احباب کے ساتھ یہ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمارے اس رابطے کو دنیا آخرت میں قائم رکھے، اور اسی طرح ہمیں دینی اعتبار سے ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حاضرین، اتفاق کہیے کہ آج آپ کا پروگرام ہے، لیکن گھر ایسے مقام پہ ہے کہ دائیں بائیں سے آوازیں جو ہیں وہ کچھ الگ مزاج کی کانوں میں پڑ رہی ہیں. لیکن یہ سمجھیے کہ میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، اس لیے کہ ملک عمار صاحب کو اور جو ہمارے صاحب خانہ دوست ہیں ان کو تو شاید معلوم ہوگا، میرا چونکہ تعلق شعبہ تدریس کے ساتھ ہے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، درس نظامی قرآن حدیث پڑھنا یہ شام سے صبح اور صبح سے شام تک یہی وتیرہ ہے. تو چونکہ آپ کو معلوم ہے یہ جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں، اساتذہ، اور خاص طور پہ قرآن حدیث پڑھانے والے، یہ اپنے مزاج میں بڑے حساس ہوتے ہیں بایمانہ، کہ جب یہ قرآن حدیث پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لازم ہے کہ ان کے کان میں کسی اور قسم کی کوئی آواز نہ پڑے. لیکن کوئی بات نہیں، یہ امتحان ہے. میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آپ احباب کے گوش گزار کروں گا. لہجہ میرا یہی ہوگا جو ابھی میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے توقع نہیں کرنی، شاید ہو سکتا ہے ابھی یہ چیخے گا، چلائے گا اور ساتھ والے اسپیکر جو ہے وہ بند کروا دے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اشعار بھی کوئی نہیں، لیکن کچھ باتیں جو آپ کو بھی فائدہ دے جائیں اور میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے، صرف وہ عرض کر کے، اس لیے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. کس چیز کی مجلس ہے؟ ایصال ثواب. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے مسجد میں جو ہمارا تقریر کا انداز ہوتا ہے نا وہ اور ہوتا ہے، تقریریں کرنے کا اور چینل پہ بیٹھنے کا معاملہ اور تدریس کا معاملہ، وہ مزاج دیکھا جاتا ہے کیسا ہونا چاہیے. لیکن چونکہ آپ نے مجلس منعقد کی ہے ایصال ثواب کے لیے،
تو ایصال ثواب کی مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ پڑھا جائے، کچھ پڑھایا جائے، وہ قرآن عزیز کی تلاوت، کوئی نعت شریف، کوئی ذکر اذکار ایسے کیے جائیں کہ جس سے ہمیں ثواب ملے اور ہم وہ ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں. ہم وہ ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں تاکہ ان کی روح کو فائدہ پہنچے، قبر میں انہیں فائدہ پہنچے. لیکن اگر محافل میں ہم ایسا لہجہ اختیار کریں جو عند اللہ پسندیدہ نہ ہو، یا ایسا کلام پیش کریں، پڑھیں جو عند اللہ محبوب نہ ہو، یا کوئی ایسی بات ہم کریں، کوئی ایسا انداز اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسند نہ کیا جائے اور اس پر اللہ ثواب بھی عطا نہ فرمائے، تو مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ مجلس پھر گفتگو اور باتوں شاتوں کی رہ جائے گی. جس مقصد کے لیے سجائی گئی تھی وہ تو ہوا ہی نہیں. اور یہ حال احوال چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے احوال پر اطلاع نہیں دی. ہمیں یہ نہیں دکھایا کہ ہم جو کلام پڑھتے ہیں وہ قبر تک، ہمارے عزیز تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. میں نے آج کل کے دور میں جتنی محافل ایصال ثواب کی ہوتی ہیں، میں نے ان میں مشاہدہ کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے ایصال ثواب کی مجالس میں وہ انداز اور ایسے لہجے اختیار کیے جاتے ہیں کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگا اٹھتے ہیں کہ خدا شاہد ہے، جس بندے نے یہ مجلس سجائی تھی کیا اس کو یقین ہے کہ جس کام کے لیے اس نے سجائی وہ مقصد اس کا پورا ہو گیا؟ اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں پھر آتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ آپ کا تو انداز بہت اچھا ہے محفل ایصال ثواب کا. اب آپ یہاں تشریف لائے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، ہم بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نہ آپ کسی لالچ کے لیے آئے ہیں نہ ہم کسی لالچ کے لیے آئے ہیں. بات تو صرف اتنی ہے کہ چلیں کچھ نئے چہرے دیکھیں گے، کچھ زیارت ہوگی آپ احباب کی، کچھ نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، کچھ باتیں جو ہم آپ کو سمجھا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کا فائدہ اور ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو سمجھنے کا فائدہ اور ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ثواب ہمیں اللہ دے گا وہ ہم اپنے مرحومین کی میل کر دیں گے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس یہی لہجہ ہے اور اسی میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں. میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ ماہ ربیع الثانی یہ چل رہا ہے اور میلاد شریف کے ماہ مبارک میں میلاد شریف کا بیان ہوتا ہے. ربیع الثانی شریف میں یہ ہمارے بزرگوں کی عادت ہے، جیسا موسم ہوتا ہے، موسم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جیسا حال چل رہا ہوتا ہے، جیسے واقعات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ گزارشات عرض کرتے ہیں. میں بھی انشاءاللہ العزیز موسم کے مطابق یعنی جو حال ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کروں گا. ماہ ربیع الثانی چونکہ حضور دستگیر عالم سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معنون اور منسوب ماہ مبارک ہے، جس میں بڑی 11ویں شریف کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے. تو میں صرف حصول ایصال ثواب کے لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ کچھ فائدہ آپ کو بھی پہنچ جائے اور کچھ فائدہ مجھے بھی یہاں آنے کا حاصل ہو جائے. میری گفتگو بنیادی طور پر تمہیدی کلمات پر مشتمل ہوتی ہے. میں پہلے بنیاد بنا کے پھر بات سمجھایا کرتا ہوں. مقدمہ ایک سمجھ لیجئے، ساری زندگی ہمیشہ کے لیے آپ کو کام آئے گا. یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا کہ جن لوگوں سے رب العالمین نے اس دنیا میں خاص کام لینا ہوتا ہے ان کی پیدائش اور ان کا وصال عام لوگوں سے جدا ہوا کرتا ہے. بات سمجھ تو نہیں آ گئی؟ آپ سبحان اللہ نہیں آئی؟ دسو نا، کوئی ہل جل کرو یار، کو پتہ چلے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، یعنی جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص کام لینا ہوتا ہے ان کی پیدائش بھی عام لوگوں سے جدا ہوتی ہے اور ان کا وصال بھی عام لوگوں سے جدا ہوتا ہے. عام آدمی جس وقت اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کا پتہ صرف اس کے اہل خانہ کو چلتا ہے یا اس کے خاندان کو معلوم ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کا غم بھی صرف اس کے اہل خانہ کو اور قریبی لوگوں کو ہوتا ہے، باقی کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے کہ ایک تالاب ہو بہت بڑا، اس میں پانی بھرا ہو، اس میں آپ دیکھیے ایک پتا گرائیے اس میں، اس دریا کو، اس جگہ کو، اس پانی کا جو ڈھیر ہے اس کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اسی سے آپ وہ پتا نکال بھی لیجئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا.
لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بہت وزنی پتھر اس پہ دے مارے تو اس میں ایک ایسی لہر اٹھے گی کہ جو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پورے تالاب میں حرکت پیدا کر دے گی. آپ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پورے تالاب میں حرکت پیدا کرے گی. اور اسی طرح مثال کے طور پہ اگر اس سے کوئی چیز اسی طرح کی وزنی نکال لی جائے، بڑی نکالی جائے، تب بھی وہ حرکت پیدا ہوتی. بس آپ دنیا کو ایک تالاب کی طرح سمجھیے. عام آدمی اس میں ایسے ہی ہے جیسے ایک پتا ہے، نہ اس کے آنے سے اس تالاب کو فرق پڑتا ہے، نہ اس کے جانے سے اس تالاب کو کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن خاص لوگوں کی کیفیت اس سے بڑی مختلف ہے. خاص لوگ جس وقت آتے ہیں تب بھی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلچل پیدا کر دیتا ہے، اور جس وقت وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ معلوم پڑتا ہے کوئی آیا ہے یا کوئی گیا ہے. ابھی چند دن ہوئے آپ نے ایک بندے کے جانے کا منظر دیکھا نا لاہور میں. سبحان اللہ. مثال میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ بس ایسی باتیں ہوتی ہیں سمجھنے سمجھانے والی کو بات پلے پڑ جائے. اور دیکھیں وہ بندہ گیا، کچھ پتا تو چلا نا بھائی کوئی گیا ہے. وہ کہنا کئی آتے ہیں کئی جاتے ہیں، کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا کیا منظر ہے کیا نہیں، کچھ پتہ نہیں. ساتھ والی گلی میں کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن خواص لوگوں کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام کرتا ہے. ان کی ولادت بھی خاص ہوتی ہے اور ان کا وصال بھی خاص ہوتا ہے. اب میں اس کی مثالیں آپ کو قرآن عزیز سے دیتا ہوں. آنا میں نے 11ویں شریف تک ہے، یہ ساری باتیں آپ کو قرآن شریف سے سمجھا. آپ دیکھیے انسانیت کی ابتدا کوئی عام بات تو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی، انسان کی ابتدا کرنی تھی اور یہ نظام قیامت تک چلانا تھا. تو کوئی عام واقعہ اور حادثہ تو نہیں تھا، بہت عظیم واقعہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ابتدا، انسانیت کی ابتدا جس ذات سے کی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. آپ ان کی ولادت پہ غور کر لیجئے، ایسے نہیں ہے جیسے عام آدمی کی ہوتی. عام آدمی کے لیے ولادت کا آپ کو پتہ ہے نا، والدین کا محتاج ہے وہ اپنی پیدائش میں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تخلیق سب سے جدا گانا. اچھا چلو یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں ایک اور مثال آپ کو بہت قریب کی دیتا ہوں، اس سے زیادہ سمجھ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو نمرود جو کہ اس زمانے میں ساری کائنات پہ، پوری دنیا پہ حاکم تھا، پوری دنیا پہ اقتدار اس کا چلتا تھا، پورے روئے زمین کا وہ سیاسی سطح کا مالک بنا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ وہ ربوبیت کا، رب ہونے کا اور خدا الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. اس کا نظام سمیٹنا تھا. اور جو 1000 سال 800 سال اس نے حکومت کر لی نا، وہ نظام اب سمیٹنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور سمیٹنا کس کے ذریعے سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لینا ہے تو اصول وہی ہے. آپ ذرا ولادت پہ غور کیجئے. کیا عام ولادت ہے آپ کی؟ نہیں، خاص ہے. قرآن عزیز نے ذکر کیا ہے. امام خازن لکھتے ہیں، میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں. امام خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ محترمہ ایک غار میں آ گئی چھپ کے، چونکہ وہ اعلان کروا چکا تھا کہ جی ان قریب ایک بچہ تمہاری ریاست میں پیدا ہوگا تو وہ تو تمہارا نظام لپیٹ دے گا. اس نے اعلان کروایا کہ جتنے بچے پیدا ہونے والے سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ایک غار میں جنم دیا، پیدا ہوئے اور وہیں چھوڑا اور خود چلی آئیں اس امید پر کہ 2-4 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد میں جب بھی واپس آؤں گی تو مجھے یہ بچہ فوت ہوا ملے گا، یہ وصال کر چکا ہوگا. اس لیے کہ نو مولود ہے، ابھی پیدائش ہوئی ہے، تو ایسے بچے کو تو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ غذا کا محتاج ہوتا ہے. اگر اس کو وقت پر غذا نہ دی گئی اور جتنی اس کی مقدار ہے اتنی غذا نہ دی گئی تو یہ تو ظاہری بات ہے فوت ہو جائے گا. لیکن 2-4 دن کے بعد جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ تشریف لائیں غار میں تو آپ کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ جس بچے کو میں چھوڑ کے گئی تھی کہ ان قریب میں جب آؤں گی تو یہ تو وصال کر چکا ہوگا. آپ نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نو مولود کو یعنی اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 انگلیوں سے غذا دے رہا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اس غذا کا اثر کیا ہے، وہ غذا کیسی ہے؟ امام خازن لکھتے ہیں، یہ کوئی قصے کہانیوں والی باتیں نہیں، یہ 8ویں صدی ہجری کا بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا مفسر ہے، جس کا حوالہ دے کر میں آپ کو بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کیفیت یہ ہے، اس غذا کا اثر یہ ہے کہ عام آدمی 7 دن میں، عام بچہ 7 دن میں غذا لے کر جتنا بڑا ہوتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 دن میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں. اور عام بچہ 1 مہینے میں جتنی پرورش پاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن میں اتنی پرورش پا گئے.
اور جب آپ غار سے باہر تشریف لائے نا تو اعضاء آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ جوانوں جیسا ہے، اعضاء بڑے ہیں، پرورش پا چکے ہیں، جوان آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن با اعتبار حقیقت آپ کی عمر شریف ابھی کچھ ماہ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیے، چونکہ بڑا کام لینا ہے تو ولادت بھی خاص ہے۔ ایک مثال اور لیجیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن عزیز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، فرعون اس وقت دعوی نبوت کرتا ہے، اس کا نظام سمیٹنا ہے، لپیٹنا ہے، اب اس کا اقتدار ختم کرنا ہے، تو رب العالمین جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آپ قرآن عزیز پڑھیے، 16واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ اب یاد فرمائیے ہم نے آپ پر دوسری مرتبہ احسان کیا۔ مالک وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، وہ یاد کیجئے جب آپ کی ولادت ہوئی تو ہم نے آپ کی والدہ محترمہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے کو ایک تابوت میں ڈال کر لہروں کے حوالے کرو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور لہریں جو ہیں اس کو ساحل تک لے جائیں گی، کنارے تک لے جائیں گی۔ مالک پھر کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کی والدہ محترمہ کو الہام کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اے بندی یہ خدا تیرے اس بیٹے کو وہ اٹھائے گا جو اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی دشمن ہوگا۔ یہ مالک اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، قرآن عزیز ہے، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس بچے کو وہ اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ عجیب بات، مالک اگر دشمن اٹھا لے گا تو یہ بڑا کیسے ہوگا، یہ پرورش کیسے پائے گا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور کوئی بھی والدہ اس وقت تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے آگے چل کے اعلان نبوت کرنا ہے، انہوں نے فرعون کا نظام میں بیٹھنا ہے، یہ نہیں آپ کی والدہ محترمہ پر ظاہر کیا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ماں سے کب یہ برداشت ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس سے لے کر وہ بھی لہروں کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن یہ ایک خاص بات ہے، ساری زندگی کام آئے گی، اس کو یاد رکھنا، عقیدے کی بات۔ عام آدمی اگر لہروں میں اتر جائے تو سمندر اس کو راستہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا کہ وہ اس کو اپنے اوپر بٹھا لے یا کوئی اس کو بہلائے، کوئی کھلائے بلائے، اس کی خاطر تواضع نہیں کرتا، وہ سمیٹ لیتا اس کو اپنے اندر، بندہ ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص لفظ آپ کی والدہ کو فرمایا تھا، فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو فکر نہ کرو، تمہارا بیٹا عام ہوتا تو تمہیں فکر کی ضرورت پڑتی کہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، اور خاصوں کی تو کیفیت یہ ہوا کرتی ہے، یہ انسان تو انسان رہ گئے، سمجھدار مخلوق تو اپنی جگہ رہ گئی، یہ جو لہریں ہیں اللہ ان کو بھی اتنی سمجھداری دیتا ہے کہ اگر نبی آ جائے نا تو یہ اس کا بھی احترام کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن عزیز کہتا ہے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، لہریں اس کو کنارے تک لے جائیں گی، تو انہیں فکر نہیں کرتی، لہریں سمجھے گی، کوئی عام آدمی تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا کلیم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، احترام کرنا ہے ان کا، بے ادبی نہیں کرنی۔ اب میں نے وہ سیکھے نہیں پڑے، آپ کے سامنے گرامر ڈکشنری حل کرتا، پھر وہ پوری بات، اگر علماء بیٹھے ہوتے نا تو ہم اس کو ذرا ٹیکنیکلی حل کرتے، یعنی وہ جو گرامر کے ساتھ اور جو معاون فنون ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ حل کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ عرض کیا مالک دشمن اگر اٹھا لے گا وہ تو قتل کر دے گا، اس نے تو ریاست میں اعلان کروا دیا کہ جو بچہ بھی آئے اس کو قتل کر دیا جائے، تو رب العالمین نے فرمایا بندی یہ خدا فکر نہیں کرنی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے اس کے چہرے پر اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا ہے، اب فرعون بھی دیکھے گا نا تو اس پر فریفتہ ہو جائے، ہے دشمن۔ یہ لفظ ہے قرآن عزیز کے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اس کے چہرے پر اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اب اس کی پرورش ہماری نگرانی میں کی جائے گی۔ اب وہ ایسے ہی ہوا، فرعون بھی تھا، اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے پرورش بھی کی، حتیٰ کہ لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون دیتا ہے، کھانے کا انتظام وہ کرتا ہے۔ اور بڑی ایک پیاری بات میں آپ کو سناؤں، مفسرین لکھتے ہیں چونکہ والدہ کے حوالے کیا گیا نا دودھ پینے کے لیے، ابھی آپ گود میں تھے تو واپس آپ کی والدہ کے حوالے کیا گیا دودھ پلانے کے لیے، تو آپ کی والدہ لے کر فرعون کے محل میں تھوڑی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ تو رہتے تھے اپنی والدہ کے پاس، اور خرچے کا انتظام سارا فرعون کرتا تھا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو اس کو تھوڑا سا محسوس کیجئے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ فرعون سے واپس آئی ہے، فرعون سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور یہ حقیقتاً تو اپنی والدہ محترمہ کے پاس ہے، وہ لے کر دیے گئے دودھ پلانے کے لیے۔
لیکن سمجھنے کی بات اس میں جو ہے نا وہ یہ جناب والا، آپ دیکھیے فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کروا رہا ہے کس بات کا؟ اب چونکہ فرعون کے ساتھ نسبت ہے نا، اس نے بیٹا بنا لیا تھا، حضرت آسیہ نے بیٹا بنا لیا، تو اب وہ انتظام کروا رہا ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں، آپ کی والدہ محترمہ کے علاقے میں باغات بنوائے جا رہے ہیں، کو گلیاں اچھی بنوائی جا رہی ہیں، گھر اچھا بنوایا جا رہا ہے، وہ سارے انتظام خود کر کے دے رہا۔ اس سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے نا نکتہ، ویسے ہمارے ہاں تو بڑا شور کیا جاتا ہے کہ میلاد پر تم نے کو گلیاں نہیں سجانی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا، وہ ہم یہ بات بڑی سادہ انداز میں کہتے ہیں بھائی تمہاری مت ماری گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، نبی کی آمد پر اگر وہ چاہے تو فرعون سے بھی گلیاں تیار کروا لیا کرتا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، ہماری تو بات ہی کوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ویسے بھی کروا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوی آمد نہیں، ابھی تو آمد ہے صرف اس لیے کہ آپ کی پرورش یہاں اس قبیلے میں ہوتی۔ تو بہرحال جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ صرف اتنی تھی کہ جو لوگ خاص ہوتے ہیں ان کی ولادت بھی خاص ہوتی ہے، ان کا وصال بھی خاص ہوتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، سیدہ مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت یحییٰ کے بارے میں، یہ کھلے ورق ہے قرآن عزیز کے، آپ اس کو پڑھیے، خالی تراجم پڑھیے اور تھوڑا سا اندازہ کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب وقت لگے گا مگر میں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھا دیتا ایک ایک کر کے، لیکن خلاصہ جب سب کا یہی ہے کہ جناب والا خاص لوگوں کی ولادت بھی خاص ہوتی ہے اور ان کا وصال بھی خاص ہوتا ہے، تو بس اس بات کو سمجھیے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے۔ حضور دستگیر عالم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کائنات میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی ولادت ایسے نہیں تھی جیسے عام آدمی کی ہوتی ہے یا کسی عام بچے کی ہوتی ہے، ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رکھی، اور اس میں خاصیت کیا ہے؟ ہمارے تمام سیرت نگار اس بات پہ متفق ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر اس وقت 60 برس کے قریب تھی۔ اگر آپ تجربہ کار ہیں، سمجھدار ہیں، سارے بزرگ ہیں، آپ کو تو سمجھانا نہیں چاہیے کہ بات تو ایسے سمجھ آ جانی چاہیے تھی فوراً ہی، لیکن چلے کوئی بات نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے تجربہ یہ ہے، نظام عالم، نظام قدرت یہ ہے کہ خاتون جس وقت 55 برس کی عمر میں جاتی ہے، ہماری فقہا بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، 55 برس کی عمر میں جس وقت خاتون جاتی ہے تو اس کا رحم خشک ہو جاتا ہے، وہ مایوس الدم ہو جاتی۔ اب عام طور پہ اس کے ہاں اولاد کی امید کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس سے زائد عمر میں بھی کسی کے ہاں کوئی اولاد ہو جائے وہ اللہ کی عطا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم مثالیں ہیں، شاذ اور نادر کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، مگر نہ اب جس حال میں ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، وہاں تو یہ عالم ہے کہ جناب کہ جو پیدائشی عمر ہے اس سے بھی ہٹ کر اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہی نہیں، بہت پہلے مایوس ہو جاتی ہیں خواتین اس بارے میں۔ لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی عمر مبارک 60 برس کے قریب ہونا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونا، یہ دراصل ایک اعلان تھا مخلوق کے لیے کہ تم یہ سمجھ لو جس طرح اس نو مولود کی ولادت خاص ہے اسی طرح یہ ذات بھی خاص ہے، ہم نے اس سے خاص کام لینے کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا۔ یہ پہلی کرامت ہے آپ کی۔ دوسری کرامت کیا ہے آپ کی؟ وہ طبقات کبریٰ میں شعرانی نے لکھا۔ شعرانی فرماتے ہیں جیلان میں یہ بات پھیل گئی، جیلان میں یہ مشہور ہو گیا، سادات کے ہاں، اشراف کے ہاں اور امیروں کے ہاں، اس وقت سادات کے لیے نا میر کا لفظ بولا جاتا تھا، میروں کے ہاں، یہ جو میرا نہیں بولا جاتا، میرا، میرے میرا، میر میرا، اس طرح کا لفظ، یہ میر کا معنی اس وقت اولاد رسول کے لیے بولا جاتا ہے خاص خاص علاقوں میں، یہ ماں وراء النہر وغیرہ کے جو علاقے ہیں نا، یہ بخارا، سمرقند، آذربائیجان اور ادھر کے، یہاں سادات اولاد رسول کے لیے میر کا لفظ بولتے ہیں۔ طبقات کبریٰ شعرانی میں ہے، کہتے ہیں اشراف کے ہاں مشہور ہو گیا پورے جیلان میں کہ اشراف کے ہاں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں اپنی والدہ محترمہ سے غذا نہیں لیتا، بلکہ وہ اس نو مولودی میں والدہ کی گود میں ہو کر بھی اپنے نانا کی شریعت کا احترام کرتا ہے، وہ غذا نہیں لیتا۔ اس پر ایک سوال ہے چھوٹا سا، میں بار بار مجھے عرض کرنا پڑتا ہے، میری عادت نہیں ہے، جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گفتگو میں ایسے ہی کرتا ہوں، کیونکہ میں طبیعت میں، میرے مزاج میں، میں مدرس ہوں نا، پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، تو جب تک بات پوری سمجھا نہ دوں میں آگے چلتا نہیں۔ سوال ہے اس پر، اگر آپ میں سے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ نو مولود بچہ
سردیوں کے ایام بھی ہوں تو 10 گھنٹے تک صبح سے لے کے شام تک روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ یعنی وہ بھوک کیسے برداشت کر سکتا ہے وہ جو ابھی گود میں ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نظام کے خلاف ہے۔ اگر تو وہ 1.5 گھنٹہ بھی بھوکا رہ گیا، 2 گھنٹے بھی بھوکے رہ گیا، وہ تو چنگارے مارے گا، وہ تو روئے گا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ سعادات کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو اور وہ اس عمر میں بھی شریعت کا احترام کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ قرآن عزیز کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ قرآن عزیز پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز آپ یہ مسئلہ قرآن پر پیش کیجئے کہ ایسا ممکن ہے، کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے جو نو مولود ہو اور اپنی والدہ کی گود میں ہو لیکن شریعت کا احترام کرتا ہو، ایسا ممکن ہے؟ آپ قرآن عزیز سے جواب لے لیجئے۔ اگر وہاں سے ہاں آ جائے تو میری بات کو قبول کر لیجئے، اگر وہاں سے نہ ہو جائے تو میری بات کو رد کر دیجئے۔ قرآن عزیز میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ، سورۃ القصص ہے، پارہ نمبر 20۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی فرمایا قرآن عزیز، جب آپ کی والدہ محترمہ کو فرمایا تھا نا کہ اس کو لہروں کی حوالے کرو، ہم واپس لوٹائیں گے آپ کو۔ اچھا، وہ واپس لوٹانے کا اہتمام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے بیٹا تو بنا دیا، حضرت آسیہ نے بیٹا تو مان لیا، لیکن اب چونکہ ان کی غذا کا اہتمام کرنے کے لیے کسی اور عورت کے حوالے کرنا تھا تو وہ آپ کی والدہ محترمہ ہی آئیں کہ میں اس بچے کو غذا دوں۔ یہ بتایا نہیں کہ یہ بچہ میرا، اس لیے کہ ادھر تو قتل کا اعلان تھا۔ اگر اعلان ہو جاتا، پتہ چل جاتا، ظاہر ہو جاتا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بیٹے ہیں تو قتل کر دیتا، بتایا نہیں، صرف یہ کہہ کر لے لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کی غذا کا اہتمام کروں گی، میں اس بچے کو دودھ پلاؤں۔ لیکن اس سے پہلے پورے علاقے کی خواتین کو جمع کیا گیا شاہی محل میں کہ کوئی خاتون ایسی مل جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غذا دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون سے غذا قبول ہی نہ کرے، وہ خاتون اپنے قریب کرے، آپ غذا نہ لیں اس سے۔ اخیر آپ کی والدہ محترمہ کو جس وقت بلایا گیا، آپ نے قریب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غذا قبول کر لی، آپ نے غذا لی۔ لیکن یہ فلسفہ کیا ہے؟ کسی اور عورت سے غذا قبول کیوں نہیں کی؟ آپ قرآن عزیز سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے چونکہ ان کی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا بیٹا آپ کو لوٹایا جائے گا، قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کیا تھا، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور سے غذا نہیں لینی۔ اب سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور سے غذا نہیں لینی، ہم نے ہر خاتون سے غذا آپ پر حرام کی ہے۔ اگر ان کو حرام ہونا سمجھ آ جاتا ہے، وہ شریعت کا، اپنی شریعت کا احترام کر رہے ہیں، یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور شیخ عبد القادر جیلانی ہو اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام نہ کرے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، پھر سید زین العابدین شاہ صاحب۔ میری کو گزارشات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ وہ گزارشات ہیں، آج تک آپ کو کرامتیں سنائی ہوں گی ٹکا کے کہ تم قادری ہو سیدھا جنت میں جاؤ گے، تم ایسے ہو سیدھا ادھر جاؤ گے، تمہاری بخشش ہے، تمہارے لیے تو فرشتے تیار ہو کے کھڑے ہوں گے، جیسے ہی تم میدان محشر میں پہنچو گے تو فوراً جناب والا تمہارا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج تک آپ نے سارا کچھ یہ سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک ذمہ دار خانقاہ کا آدمی ہونے کے ناطے، ذمہ دار، میرے گھر میں میری خانقاہ کے بارے میں جس سے میری وابستگی اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو تو حضور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں۔ تاجدار گولڈا پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا کہ ہند کی سرزمین میں کیا کوئی آستانہ ایسا ہے کہ جن کا تعلق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہو، بندہ ان کے قریب ہو جائے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت بڑھ جائے؟ فرمایا ہے۔ کون ہے؟ پورے ہند میں قادری آستانہ اگر سب سے زیادہ تعلق کسی کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے تو وہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ تاجدار گولڈا کی بات ہے۔ اب چونکہ ہمارا گھر، ہماری خانقاہ الحمدللہ یہ اتھارٹی ہے تو پھر اتھارٹی سے ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو اتھارٹی والی ہونی چاہیے، تو سمجھنے سمجھانے والی۔ ہم عام اعلان نہیں کرتے آپ کے لیے کہ جناب عمومی طور پہ سب کے لیے جنت ہے، جو قادری ہے وہ سارے جنتی ہے، نا ایسے نہیں ملے گی۔ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں جناب جنت آپ کو ملے گی، لیکن تب ملے گی جب آپ قادری ہونے کا حق ادا کریں گے۔ وہ قادری ہونے کا حق کیا ہے؟ بس ایک واقعہ سنیے، اس کے بعد میں ایک دو گزارشات بڑی مختصر سی ایک دو لائن میں بس کر کے آپ کے سامنے ختم کر دوں گا۔
سوال اتنا پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیا صرف آپ اپنی ولایت کے اظہار کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے؟ صرف کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کائنات میں اس لیے بھیجا کہ تاکہ آپ کی ولایت ساری کائنات پر واضح ہو جائے، سارے اولیاء پر آپ کی ولایت کی برتری ہے، صرف یہ بتانے کے لیے؟ ایسا نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خاص کام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہی جملہ میں نے شروع میں بولا، جن سے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کام لینا ہوتا ہے ان کی ولادت خاص ہوتی ہے، ان کا وصال خاص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کام لینا تھا تو کیا؟ سنیے، 18 برس کے قریب آپ کی عمر تھی۔ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا، چلو بچے جیسے دل بہلاتے ہیں کوئی کھیل کود میں، اور میں بھی چلتا ہوں ذرا خوش طبی کر آتا ہوں، دل بہلا لیتا ہوں باہر جا کے۔ فرمایا ایک چھڑی ہاتھ میں لی اور باہر ایک بیل چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے نا اس کو ٹھوکر مارتا، چھڑی مارتا، ضرب لگاتا اس کو، وہ آگے آگے جاتا، وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ جب جنگل کے پاس پہنچا نا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس نے اچانک جنگل کے قریب جا کے رک کے گردن موڑی اور گردن میری طرف کر کے کہتا ہے، یا عبد القادر ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، اے قادر کے بندے، تو اس کام کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا گیا نا، اللہ نے تجھے اس کام کا حکم دیا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی اتنی آسانی، یہ اہم بات نہیں ہے۔ آپ اس کو صرف یوں سوچ رہے ہیں کہ جانور بول رہا ہے، صرف جانور بول نہیں رہا، آپ یہ سوچیں وہ کیسے بول رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آج کل تو فضلاء بھی ہوں نا، صحیح عالم، پورے پڑھے لکھے، پورے علماء پڑھے، آپ ان سے کہیں کہ جناب عربی میں آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر لیں گے، وہ کہیں گے جی نہیں جی مشکل ہے۔ اس لیے عربی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، قرآن شریف سمجھ آ جاتا ہے، لیکن باقاعدہ جیسے ابھی میں اردو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ایسے عربی میں گفتگو کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زبان نہیں ہے، وہ پریکٹس نہیں ہے، مشق نہیں ہے ہماری، وہ ریاضت نہیں ہے ہماری۔ اگر ہو جائے، تسلسل ہو جائے تو پھر کر لیں گے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، اس بات کو سمجھیے نا کہ اگر باقاعدہ پڑھے لکھے انسان بھی عربی پر گفتگو نہ کر سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل حضور غوث پاک کو یہ بات توجہ دلا رہا تھا اس کام کی طرف، اے غوث، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں یہ قدرت رکھی ہے اور یہ طاقت رکھی ہے، یہ برکت رکھی ہے، اگر جانور کو لگ جائے نا تمہاری چھڑی تو اللہ اس کو بھی زبان عطا کر دے گا۔ تم کسی کام کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اسی کام کی طرف اشارہ اس بیل نے کیا، ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، تم اس کام کے لیے نہیں آئے، نہ تمہیں اس کام کا حکم دیا، تمہارا مقصد ہے۔ فرماتے میں گھر آیا گھبرایا ہوا تھا کہ جانور میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں، میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا جیلان میں، یہ 9 ذی الحج کا دن تھا اور حاجی میدان عرفات میں احرام باندھ کے تو ارکان حج کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ دستگیر عالم فرماتے ہیں جب میں گھر کی چھت پہ چڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ مہربانی فرمائی۔ پہلی مہربانی یہ تھی کہ جانور مجھ سے کلام کر رہے ہیں، اور دوسری مہربانی رب العالمین کی مجھ پر یہ ہوئی کہ میری آنکھوں سے حجاب اللہ نے اٹھا دیے، میں جیلان میں رہ کر اپنے گھر میں موجود میدان عرفات میں حاجیوں کے حج ادا کرنے کے جو ارکان تھے میں ان کو مشاہدہ کر رہا ہوں، سب کچھ مجھے نظر آ رہا۔ اب اس پر آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک نکتے کی بات ہے، وہ یہ کہ ابھی تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، وہ جو بغداد والا سفر نہیں تھا، جاتے ہوئے چور پڑ گئے، ڈاکوؤں کو بتا دیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ وہ سارا سنا ہے آپ نے، پڑھتے آئے آپ وہ واقعہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں جا کے بغداد میں پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، مشائخ سے ملنا ہے، مرید ہونا ہے، یہ بھی سب چیزیں باقی ہیں۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خطاب نہیں کرتے تھے، سرکار خواب میں تشریف لائے، 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، پھر ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، یہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ سارے کام تو ابھی ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جیلان میں رہ کر عرفات تک سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے نا، جب یہ سارے معاملات ہو گئے ہوں گے، علم پڑھ لیا، مشائخ سے ملاقات کر لی، بیعت ہو گئے، منبر پر بیٹھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال کے برکت دے دی، مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال کے برکت دے دی، ممبر پر بیٹھ گئے، 70,000 کا مجمع ہے، 1,00,000 کا مجمع ہے، اس میں علماء ہیں، فضلاء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اور ہر فن کا ماہر اس زمانے میں آپ کے سامنے بیٹھا، آپ کے درس میں موجود ہے۔ اور پھر وہ بھی وقت آتا ہے جب آپ اعلان کرتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی للہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اگر 18 سال کی عمر میں جب کچھ نہیں کیا تو جیلان سے عرفات نظر آتا ہے،
تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو کیا کیا نظارے اس آنکھ سے عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اب اس پر آپ نے ایک خود جملہ ارشاد فرمایا نظرت الی بلاد اللہ کا خردلۃ جمعا. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ سب کچھ ہو گیا، یہ مراحل ہو گئے. میں قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں، فرمایا نظرت الی بلاد اللہ کا خردلۃ، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھ دیا جائے، جس طرح جمعن کا خردلۃ. میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں، ساری کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے اور وہ دیکھنے میں دشواری نہیں ہوتی، مجھے اللہ کے شہر دیکھنے میں یوں دشواری کوئی نہیں ہوتی. اب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. الا بلاد اللہ، میں اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں. اور شہروں سے مراد یہ نہیں، وہ تو 18 برس کی عمر بھی جیلان سے عرفات تک سب کچھ نظر آ رہا تھا. اب تو بات الگ ہے. یہ کون سی ہے اب بات جس کے بارے میں حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرما رہے ہیں؟